یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، سنت کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اب اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ جب تک ہم نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں کریں گے اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے تو حکم دے دیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن آپ نے نماز پڑھی صحابہ کرام کے سامنے اور فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، دیکھو میری نماز کی طرح نماز پڑھو۔ اسی طرح آپ نے زکوٰۃ کا طریقہ بتا دیا، آپ نے حج کا طریقہ بتا دیا، آپ نے دیگر عبادات کا طریقہ بتا دیا، تو ہم نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، یہی اللہ کی اطاعت بھی ہے، یہی اللہ کی اطاعت۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، عبادات کا کوئی معاملہ ہو، معاملات کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، تو آپ نے وہاں اپنی مرضی نہیں کرنی، آپ نے قرآن سے رہنمائی لینی ہے، آپ نے حدیث سے رہنمائی لینی ہے، آپ نے صحابہ کی زندگی سے رہنمائی لینی ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی تھا، منافق تھا۔ یہ منافق وہ ہوتے تھے جو آپ علیہ السلام کے پیچھے صفوں میں نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ شامل ہوتے تھے، مشوروں میں بھی شامل ہوتے تھے، لیکن تھے یہ منافق۔ اب یہ جو منافق تھا اس کا کسی یہودی کے ساتھ اختلاف ہو گیا، دونوں نے کہا چلو جی کسی کے پاس جاتے ہیں تاکہ فیصلہ کریں۔ منافق نے اس یہودی سے کہا کہ تمہارا بہت بڑا عالم کعب بن اشرف، اس کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی نے کہا نہیں، جو تمہارا نبی ہے جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے اس نبی کے پاس جائیں گے، وہ فیصلہ حل کرے گا۔ منافق نے کہا نہیں، چونکہ یہ منافق سمجھتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اور حق اس کا بنتا ہے، میرا حق نہیں بنتا، لیکن جب میں ان کے یہودی کے پاس جاؤں گا، سفارش لے کر جاؤں گا، کوئی رشوت وغیرہ دے دوں گا، فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ لیکن یہودی کو پکا یقین تھا، منافق کو بھی پکا یقین تھا کہ نبی علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمانا ہے وہ برحق فیصلہ ہوگا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آپ نے دونوں کی بات سنی، یہودی برحق تھا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ منافق بیچارہ اور پریشان ہو گیا، بظاہر تو وہ کلمہ گو تھا، وہ اس یہودی سے کہنے لگا کہ اب حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں۔ اب منافق کے ذہن میں یہ کلیہ موجود ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں اشداء علی الکفار ہے، کفار حضرت عمر سے ڈرتے ہیں، اور حضرت عمر جو ہے وہ کفار کے حق میں شدید ہے، سخت ہے، تو لہٰذا یہ یہودی ہے، کافر ہے، میں بظاہر مسلمان ہوں، تو حضرت عمر میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ جب گئے حضرت عمر کو بلایا، باہر تشریف لائے، واقعہ سنا دیا، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کرے، ہمارے درمیان یہ اختلاف ہے۔ تو یہودی نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے پہلے آپ کے پیغمبر فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن اس بندے کو تسلی نہیں ہے اس پر۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، اب دونوں یہاں کھڑے رہو، میں آتا ہوں۔ گھر تشریف لے گئے، وہاں سے تلوار لے کر آ گئے، اور کوئی بات نہیں کی، کوئی تمہید نہیں، فوراً منافق کی گردن اڑا دی۔ لوگوں نے پوچھا، فرمایا ہاں اقضی علی من لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہیں، اس کو تسلی نہیں ہوتی، اس کے حق میں عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ اس کی گردن اڑا دی، مسئلہ ختم۔ بعد میں کچھ باتیں کی لوگوں نے تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آیت نازل ہو گئی، اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے معاملات اور تنازعات میں آپ کو فیصل اور جج نہ بنائے،
اور پھر آپ جو فیصلہ کرے اس فیصلے سے بھی اگر کسی کے دل کے اندر تنگی پیدا ہو جائے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، حتیٰ یسلموا تسلیما، یہاں تک کہ یہ پوری طرح اس فیصلے کے سامنے اپنی گردن نہ جھکائے اور اس فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ جب حضرت عمر فاروق کی تائید ہو گئی آیت کے ذریعہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر انت الفاروق، آپ فاروق ہیں، آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اطاعت، نبی علیہ السلام کی اطاعت، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سامنے رکھنا۔ صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، یہ سچی محبت تھی، یہ صرف نعرہ نہیں تھا۔ لیکن صحابہ کے بارے میں ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہ ایک ایک سنت پہ عمل کرتے تھے، چاہے بادشاہوں کی مجلس ہو، چاہے غریبوں کی مجلس، کوئی بھی مجلس، صحابہ کسی کا خیال نہیں کرتے تھے، کسی ملامتی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے۔